السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بلاگ، ایک درویش تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو ہاشم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے مجھے ضروری کام پڑ گیا، تو میں جو ہے کچھ کام کے لیے باہر نکلا، تو کشتی مجھے جو ہے نہیں مل رہی تھی۔ تو اچانک جو ہے ایک کشتی پہ میری نظر پڑی۔ جب کشتی پہ نظر پڑی تو میں اس کے پاس گیا، تو ملا نے مجھے جو ہے نہیں بٹھایا، مجھے بولا کہ یہ جو سیٹ بیٹھا ہوا ہے اس نے ساری کشتی بک کر لی ہے۔ تو میں چپ ہو گیا، رک گیا۔ تو سیٹ کہنے لگا، بھائی تم جو ہے کوئی اور کشتی دیکھ لو۔ تو سیٹھ نے جو ہے مجھے کہا کہ بھائی تم جا کے اور کشتی دیکھ لو۔ تو اس کے ساتھ ایک کنیزہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کنیزہ نے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ چہرے سے کوئی نیک انسان لگتا ہے، چھوڑو کشتی ہے، بڑی کشتی ہے، اس میں بٹھا دو، کسی کونے میں بیٹھ جائے گا۔ تو ملا نے مجھے بلایا کہ بھائی تم جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو تھوڑی دیر جو ہے وہ کشتی چلی، انہوں نے کچھ کھانا نکالا، کھانا جو ہے انہوں نے میرے آگے پیش کیا، مجھے دیا۔ تو میں کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس کھانے میں جو ہے کچھ شراب کے برتن بھی تھے، کچھ شراب کی چیزیں، سامان بھی تھا۔ تو انہوں نے میرے آگے شراب پیش کی، میں نے بولا کہ میں نے یہ نہیں پیتا۔ تو سیٹھ جو تھا اس نے کنیزہ سے کہا کہ تم جو ہے گانا سناؤ۔ تو گانا گانے لگی اور سیٹھ میرے طرف متوجہ ہونے لگا، اس نے کہا کہ تم سنو۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں نہیں سنتا۔ تو وہ غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر تم کیا سنتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں سناؤں، میں کیا سنتا ہوں؟ تو سیٹھ نے کہا سناؤ۔ تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پاک شروع کر دیا۔ جب قرآن پاک پڑھنے شروع کیا تو وہ سیٹھ جو تھا وہ کانپنے لگا۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ یار کیا مجھے میرا رب معاف کر دے گا؟ تو میں نے کہا کہ ہے تم ایک قدم تو بڑھاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہارے پاس پہلے ہی پہنچ جائیں گی، ہمارا رب رحمان الرحیم ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اسی ٹائم اس نے کیا کیا، اس کنیزہ کو اجازت دی اور جو مال تھا، ملکیت تھی، بڑا مال تھا اس کے پاس، وہ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کر دیا۔ تو حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، 40 سال اس نے میرے ساتھ گزارے، دوستی ہو گئی، پیار ہو گیا اس کے ساتھ، تو کبھی بھی اس کے منہ سے کوئی گلہ نہیں نکلا، بس یہی کہتا تھا کہ یار زندگی سے یہ گلہ ہے، تم کچھ دیر سے ملا ہے مجھے۔ تو یہی کہتا تھا کہ یار حضرت آپ تھوڑا ٹائم پہلے کیوں نہیں مل گئے مجھ سے؟ تو اتنی زندگی میری برباد ہو گئی اس غلط کاموں میں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں کو جو مساجد شریف میں بھی نہیں گئے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ نماز پڑھا ہے، ان کا ایمان جگانے والا کوئی ہو۔ آج کل یہ اتنا گند پھیل گیا ہے عروج پہ، کس لیے پھیل گیا ہے؟ اسی لیے پھیل گیا ہے کہ پیسہ آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، زیادہ حد سے زیادہ پیسہ آ گیا ہے، تو دن رات ان میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی لالچ نے، تمہیں مال کی لالچ نے اتنا اندھا کر دیا کہ تم نے جا کے قبریں دیکھی، تو یہ اللہ کو مانو، نیک کام کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو یہ کام آئیں گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ مرتے وقت ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، قبر میں قرآن پاک ہمارے لیے روشنی بنے گا، نور بنے گا، اور نماز جو ہے ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 40 سال میرے ساتھ اس نے زندگی گزاری، 40 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا سیٹھ۔ تو میں نے جو ہے اس کا جنازے پڑھایا اور اس کو دفن کیا، تو دل میں جو ہے تھوڑی بہت ٹینشن رہتی تھی۔ تو کچھ ٹائم کے بعد وہ میرے خواب میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ یار
تم جو ہے اتنا پریشان نہ ہوا کرو. میں نے اپنے رب کو بہت ہی کریم پایا ہے، بہت ہی مہربان پایا ہے. میرا رب بڑا رحمان و رحیم ہے. اس نے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے اعلیٰ جگہ پہ بٹھا دیا ہے. تو کیا زندگی دی، ساری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. دین کو پھیلاؤ، اسلام کو پھیلاؤ، جتنا ہو سکے کوشش کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ مال، ملکیت، پیسہ یہی رہ جائے گا، لیکن اس کو کوئی ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے خرچ کرتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا بلاگ آپ بھائیوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.